ظاہری علوم سے بھی نوازا، آپ کو باطنی علوم سے بھی نوازا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ظاہری علوم سے بھی نوازا، آپ کو باطنی علوم سے بھی نوازا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہے کہ جو مدینے میں بیٹھ کر مقام نہاوند میں آپ اپنے لشکروں کے سردار حضرت ساریہ کو آواز لگاتے ہیں تو آپ کی آواز ان تک جاتی بھی ہے، آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لشکروں کے سردار حضرت ساریہ کو آواز لگاتے ہیں تو آپ کی آواز ان تک جاتی بھی ہے، آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وہاں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ زمین پر ہے، جب زلزلہ آ جائے تو آپ زمین پر چھڑی مار کر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے زمین رک جا، ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف نہیں کیا؟ تو پھر وہ زلزلہ وہیں پر رک جاتا ہے، وہ زمین وہیں پر ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی حکومت جو ہے وہ دریائے نیل پر بھی ہے، کہ جب آپ نے دریائے نیل کے نام خط جاری کیا تو وہ دریائے نیل جو خشک ہو گیا تھا وہ آپ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ یہ دبدبہ ہے، یہ علوم ہے، یہ عدل و انصاف ہے آپ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طریقے سے ازالۃ الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت و خلافت تھی تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور آپ نے خواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہے اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کھجور کا ٹوکرا آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کھجور کا ٹوکرا جو تھا اس میں سے ایک ایک کھجور صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، ایک کھجور جو ہے وہ میرے حصے میں بھی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کھجور کو لے کر میں نے اپنے منہ میں رکھا تو اس کا وہ ذائقہ تھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کھجور میں اتنا ذائقہ محسوس نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ خواب میں دیکھ رہا تھا، جب میں بیدار ہوا تو زمانہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نماز کا وقت آیا، مسجد نبوی میں گیا، عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی، ویسے ہی ایک کھجور کا ٹوکرا آیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد کھجور کو تقسیم کرنا شروع کیا، بالکل ویسے ہی جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تقسیم فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرے حصے میں بھی ایک کھجور آیا، جب میں نے اس کھجور کو منہ میں رکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا وہی ذائقہ تھا جو خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر اب میرے دل کے اندر یہ کیفیت آئی، کاش کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک کھجور اور عطا فرما دیں، کاش کہ حضور مجھے ایک اور کھجور جو ہے اور نہ مانگو، اس لیے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں خواب میں 2 کھجور دیتے تو عمر بھی تمہیں 2 کھجور دیتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ خواب تو ابھی تک میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو ذکر کیا، اتقوا بفراست المؤمن ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ نور باطن تھا، یہ ایمانی نور تھا جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، اس حدیث پاک کو سنیں، یقیناً آپ جو ہے وہ جھوم جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو ابی بن کعب قاری قرآن ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابی بن کعب وہ ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب جا کر ابی بن کعب کو قرآن جا کر سنائیے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب کو قرآن سنانے کے لیے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ میں ابی کو جا کر قرآن سناؤں۔ تو حضرت ابی بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے میرا نام لیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ یہ سن کر رونے لگ گئے، کتنے بڑے قاری قرآن ہیں۔ آپ یہ ذکر کرتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ اور دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس پر سلام بھیجے گا سب سے پہلے وہ عمر کی ذات ہے، اور قیامت ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سی سیرت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل سچی پکی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کی اہل بیت عظام کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائے، اور ان کے نور سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔